شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں اور پیار کریں۔ ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل کی محبت، ان کے صحابہ کی محبت مکمل ہوگی، تو یہی ایمان کا سب سے اہم جز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر خاتمے کی توفیق دے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تقریباً یہ ساری سٹوریز کراچی سے ریلیٹڈ ہیں۔ میرے بہت سے لسنرز کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کل میں نے سکر حویلی کی ایک سٹوری شیئر کی تھی، تو میری ایک لسنر مہین جنہوں نے بتایا کہ اب سکر حویلی کو آباد کر دیا گیا ہے، بہت سے جنات ادھر سے چلے گئے ہیں، اور وہاں پر پہلے بہت جنات تھے۔ اس حویلی کو گرانے کے بعد اب دوبارہ آباد کرنے کے بعد وہاں پر واقعات میں کمی آئی ہے۔ تو بہت شکریہ مہین، آپ نے ہمیں بتایا۔ اور لسنرز کہاں کہاں سے لوگ سٹوری سنتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کی جو سٹوری ہے یہ جنید نے شیئر کی ہے، جنہوں نے کل سٹوریز شیئر کی تھیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں اور بھی خوفناک کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کراچی کے بہت سے مقام ہیں، کراچی بہت زیادہ جنات سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر جو زیادہ بسیرا ہے، کل کی طرح جو میں نے بتایا آپ کے لسنرز کو، چڑیلوں کا اور پچھل پیری مخلوقات کا بسیرا ہے۔ جنید نے بتایا کہ میں جس چینل میں جاب پہلے کرتا تھا وہ بلڈنگ کراچی کلفٹن کی ہے۔ کراچی کلفٹن کی وہ جو بلڈنگ ہے اس کا فلور نمبر 6 جہاں پر ہم لوگوں کا آفس تھا، وہاں پر بہت سے خوفناک واقعات تھے۔ لائٹس کا خود بخود بلنک ہونا اس قدر بھاری چیز تھی ادھر کہ اگر اس کا نام لیا جاتا تھا کہ اگر ادھر کوئی مخلوق ہے تو وہ اپنا واضح کرے، تو لائٹس کو آن آف کرنے لگتی تھی۔ ایک دن رات کے ٹائم ہم لوگوں کی شفٹ تھی اور ہم لوگ اپنے کام پر تھے۔ جنید کہتے ہیں کہ ہم 4 دوست بیٹھے تھے، اچانک سے جو بلڈنگ کا ہم لوگوں کے اپارٹمنٹ کا دروازہ تھا وہ کافی بھاری لوہے کا دروازہ تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایک جگہ بنی تھی جہاں پر ہم لوگ اپنا وہ سارا کام کرتے تھے شوٹنگ کا، تاکہ کوئی بھی شور کی آواز اندر نہ آئے، تو وہاں کا دروازہ بہت بھاری تھا۔ اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ بھاری دروازہ کھل رہا ہو، جبکہ اس رات آفس میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہمارے 2 دوست جو کہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور کہا کہ شاید کوئی باہر سیکیورٹی گارڈ نہ ہو یا کوئی اوپر نہ آیا ہو، کوئی چینل کا دوسرا بندہ نہ ہو۔ تو ہم نے اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، بالکل اندھیرا تھا۔ اچانک سے ہم نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب چینل کے آفس میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سے دروازے کی آواز شروع ہو گئی، جیسے کوئی دروازے کو کھول رہا ہو۔ اچانک سے یہ محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہے اور سارے دروازے ہلنے لگے ہیں، اس کمرے کی ونڈو بھی ہلنے لگی تھی۔ ہم لوگوں نے دوبارہ اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے جو مین بڑا آفس تھا جہاں پر ہم لوگوں کے باس بیٹھتے تھے، اس آفس سے ہمیں عجیب و غریب کچھ آوازیں آئیں۔ ہم تینوں دوستوں نے اٹھ کر جب باہر سے دیکھا، اس آفس کے اندر سے سوری دیکھنے لگے، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے آفس کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، ایک لڑکی بیٹھی ہے، بالکل وائٹ لباس میں، کالے سیاہ شائنی اس کے بال تھے، اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ ہم سے پانی مانگنے لگی۔ رات 2 بجے کے ٹائم اگر کوئی ماڈل بھی آئے تو اس طرح نہیں آ سکتی۔ آفس تو سارا بند تھا، ہم نے اس کو لاک کیا ہوا تھا، اور آفس کے جو ورکر تھے ان کے علاوہ کسی کے پاس چابیاں نہیں ہوتی۔ وہ بھی کچھ خاص لوگ ہیں جن کو ہم آفس کی چابیاں دیتے ہیں کہ وہ آفس میں آ سکتے ہیں باس کے علاوہ۔ ہمارے علاوہ 2-3 اور لوگ تھے۔ اب یہ لڑکی رات کے 2 بجے کیسے آئی؟ ہم جیسے ہی آگے گئے اور اس لڑکی نے ہم سے پانی مانگا، اور جیسے ہم اسے پانی دینے لگے تو اس کا چہرہ عجیب و غریب ہونے لگا، یہاں تک کہ اتنا عجیب ہونے لگا کہ وہ خوفناک ہو گئی، اور ہم لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔
اس قدر اسیب زدہ وہ کلفٹن کا آفس ہے بلڈنگ کا کہ وہاں پر جنات نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی, اس لیے کہ شاید باقی آفس کے جو ورکر ہیں وہ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. پھر ہم لوگوں کا یہ تو ہو گیا, ہم لوگوں نے یہ توبہ کر لی کہ ہم رات کے ٹائم بالکل بھی آفس میں اکیلے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ مخلوق نقصان دے سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ہم لوگوں کا جو ٹی بوائے ہے جو چائے لے کر آتا ہے آفس میں, وہ ایک کمرے میں جو چینل کے اندر کمرے بنے ہوتے ہیں ادھر ایک کمرہ ہم نے نماز کے لیے رکھا ہوا ہے, تو وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا. تقریباً وہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا, آفس میں کوئی نہیں تھا. وہ ٹی بوائے جو تھا وہ لاسٹ میں جاتا ہے, اس کے پاس بھی ساری چابیاں ہوتی ہیں, اور جب ہمیں کوئی شوٹنگ کرنی ہوتی ہے, کچھ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے, تو ہم لوگ رات کے ٹائم اکثر آیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ واقعہ رات کے ٹائم پیش آیا تھا. وہ جو ٹی بوائے ہے وہی سارے وہاں کا مطلب چیزوں کو سنبھالتا ہے, دروازے بند کر کے رات کو جاتا ہے. وہ بڑا اچھا لڑکا ہے, بڑا نمازی پرہیزی لڑکا ہے. تو اس لڑکے نے کہا جی میں نماز پڑھا تھا, میں نے سوچا کہ آج میں آفس میں ہی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں. میں نے جیسے ہی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہے تو مجھے باہر سے کسی خاتون کی رونے کی آوازیں آنے لگیں. ٹائم تقریباً 8 بجے کا تھا. میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور آفس کی طرف گیا. جس جگہ پر ہمیں وہ عورت نظر آئی وہیں اسے بھی آئی, اور اس نے کہا کہ وہ عورت رو رہی تھی, اتنا رو رہی تھی کہ میں اس کے قریب جانے لگا اور میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا اور آپ کون ہیں؟ تو اس کی رونے کی آواز میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی. وہ اتنا خوفناک طریقے سے رونے لگی کہ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو وہ انتہائی بھیانک تھی. وہ ٹی بوائے اس ٹائم اسے کچھ ہوش نہیں تھی. وہ دروازے آفس کے کھلے چھوڑ کر وہاں سے نیچے کی طرف بھاگا. سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بلڈنگ کے وہ جو آفس تو خوفناک ہیں ہی, لیکن وہاں کی جو لفٹس ہیں وہ بھی بہت خوفناک اور ہانٹیڈ ہیں. وہاں پر بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے. وہ لڑکا کہتا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ لفٹ بھی بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے. میں نے سوچا کہ میں سیڑھیوں کی طرف سے جاتا ہوں. آفس میں فائلز پڑی ہوئی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس لڑکے کو کچھ ہوش نہیں تھی. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. ہم لوگ جو کہ 6 فلور پہ تھے وہاں سے بھاگتے بھاگتے لڑکا جو کہ اس نے باہر کی طرف جانا تھا, خوف کے مارے اسے کچھ ہوش نہیں رہی یا کس چیز نے اس کا راستہ بدلا. وہ لڑکا بھاگتے بھاگتے سب سے لاسٹ میں جو بیسمنٹ کا فلور تھا ادھر چلا گیا. اب ادھر جاتے ہوئے نیچے سب سے گراؤنڈ فلور میں کہتے ہیں کہ میرا دماغ گھوما ہوا تھا, اور میں جب سب سے نیچے گیا تو آگے سے راستہ بند اور بالکل اندھیرا. مجھے یوں لگا کہ جیسے آج میری موت واقع ہو جائے گی یا شاید میں مر چکا ہوں. واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں جب نیچے گیا ہوں بیسمنٹ میں, اس سائڈ پہ بھی اندھیرا, اس سائڈ پہ بھی اندھیرا. سب سے پہلے نیچے بیسمنٹ میں ایک کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی شروع میں کہ وہاں پہ لوگ مووی دیکھتے تھے. تو اس مووی روم کو جو خوفناک چیزیں تھیں وہاں پر ہم ہانٹیڈ موویز بھی اکثر لگایا کرتے تھے. اور جب وہ جگہ ہم نے بند کر دی کیونکہ وہ بھی بہت ابینڈنڈ اور خوفناک تھی اس جگہ, ادھر عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے. تو ہم نے جو وہ ہارر پکس لگائی تھیں, تصویریں لگائی تھیں, پوسٹر لگائے تھے روم میں, وہ ہم نے اٹھا کر, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, وہ ہم نے باہر رکھ دیے تھے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ جیسے میں نیچے اترا اور میرے سامنے خوفناک چہرے کی ایک عورت کی تصویر, وہ وہیں گرا ٹی بوائے. بدقسمتی سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو ہاسپٹل میں جانا پڑا. خیر اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا, پتہ نہیں کس نے دیکھا, اگر اس کو کوئی دیکھتا نہ, اس کی قسمت اچھی تھی, اور اس کو کسی نے نیچے کوئی گیا ہے اور اس نے کہا کہ نیچے تو 6 فلور والے ٹی بوائے کی پڑی ہوئی ہے جی, وہ لڑکا پڑا ہوا ہے نیچے اور وہ بے ہوش ہے اور وہ بالکل یلو ہوا پڑا ہے. پہلے تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا, اس کو بہت برا ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور ڈاکٹرز کے مطابق اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے, ڈاکٹرز کے مطابق اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے. 6 فلور کا جو ٹی بوائے ہے اس کے متعلق یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. خیر وہ اس کو سٹیبل ہونے میں بھی 1 ماہ لگا, وہ بولتا نہیں تھا منہ سے. اس کی دماغی حالت ایسے تھی جیسے بگڑ گئی ہے. 1 ماہ کے بعد جب وہ سٹیبل ہوا اور اس کے گھر والے اس کو کسی اللہ والے کے پاس بھی لے کر گئے,
تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بھی ہے۔ اس سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو ان کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنی زبان کھولی اور ساری بات بتائی اور کہا کہ میرے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں لگا وہ عورت کون تھی، وہ اتنی بھیانک تھی کہ میں اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا۔ اس کی رونے کی آواز جب وہ آخری دفعہ روئی تو وہ میرے دل پہ ایسی لگی کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ پتہ نہیں میں سیڑھیوں سے خوف کے مارے بھاگتا ہوا نیچے تک کیسے گیا، اور جب وہ خوفناک تصویر دیکھی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بچا لیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اس نے پھر اس جاب کو چھوڑ دیا، اور ایون وہ جو ہم لوگوں کا آفس تھا وہ پرسرار اور اس چیز پہ مشہور ہو گیا کہ یہاں پر لوگوں کی، اس سے پہلے بھی جس چینل کا وہاں پر آفس تھا وہاں پر 2 لڑکوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارا اس مخلوق کے ساتھ یہ الحاق ہو گیا تھا کہ ہم نے اس ہاف پورشن کو چھوڑ دیا تھا کہ ہم لوگ ادھر نہیں آئیں گے اور تم لوگ ادھر نہ ہو۔ کسی اللہ والے کو ہم نے بلایا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی غلطی سے بھی ادھر پاؤں رکھتا تھا تو اس کی حالت بری ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی ادھر آفس موجود ہے، اتنے خوفناک وہ پرسرار جو آفس ہیں جہاں پر وہ لوگ کام کرتے ہیں ابھی تک، وہ پرسراریت سے اور اس عورت کی قید میں ہیں۔ وہاں پر ایک لڑکی کا بسیرا ہے جو کہ سامنے آتی ہے، اس کے چہرے کی اتنی بھیانک اس کی چہرہ ہے جس کو دیکھ کر کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور ان کا دل ختم ہو جاتا ہے ادھر ہی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں لسنرز، اور جنید کہتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ کلفٹن کے روڈ کے اوپر رات کے ٹائم کسی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں کے مطابق یہی معاملہ تھا۔ جب ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ملی تھی اسی روڈ کے اوپر سے تو ان کا دل نہیں تھا، ادھر ایک ہول تھا، اور ان کو جب دفنایا گیا تو ان کو لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کلفٹن والی سائڈ پر ایک عورت چڑیل پچھل پیری کا بسیرا ہے جو اگر آواز لگائے اور پیچھے سے پلٹ کے دیکھیں تو وہ دل نکال لیتی ہے۔ وہ ایک 60 سے 70 سال کے درمیان کا ایک شخص تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور ان کے جسم میں ان کا دل موجود نہیں تھا۔ یہ ایک واقعہ تھا جنید کا جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ جنید اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ جنید کہتے ہیں بہت سے واقعات ہیں، جادو سے بھری ہوئی لوگوں کی کہانیاں۔ آج کل جادو نے بھی لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی ہیں۔ اتنا برا حال ہے جادو سے کہ کچھ چیزیں تو جادو کی وجہ سے بھی ادھر رہ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اوپر بذریعہ جادو چڑیلیں آفتیں پھینک دی جاتی ہیں، اور جب ان کے اتارے کیے جاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے برے حال کرتے ہیں اور چیزیں ادھر ہی پھینک جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو استعمال کی ادھر پھینک جاتے ہیں ان کے اوپر وہ مخلوقات رہ جاتی ہیں، اور وہ مخلوقات پھر ان جگہوں کے اوپر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ تو بالکل ایسے ہوتا ہے لسنرز، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں اپنے لسنرز کو ایک نصیحت دینا چاہتی ہوں، جب بھی آپ باہر کہیں جائیں، آپ کو کسی گھر کے آگے پانی نظر آئے زیادہ، جیسے گھر کو دھو کر پانی بہا ہوتا ہے، کسی شاپ کے آگے سے گزرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے، راستے میں کوئی لیمن، کوئی مرچیں، کوئی ایسی چیز، ایون کہ آپ کو چاہے کوئی سونے کی چیز بھی گری ہوئی نظر آئے، اس کو مت اٹھائیں، نہ ہی اس پانی کے اوپر سے پھلانگیں، نہ ہی اس لیمن اور ان مرچوں کو سائڈ پہ ہٹائیں، وہ جادو کی ہوتی ہیں۔ ان کاموں میں بالکل پنگا مت لیں، اس پانی کے اوپر سے بالکل پھلانگ کر مت گزریں، اپنا راستہ بدل لیں، سائڈ سے ہو کر گزریں جہاں پر وہ پانی نہیں ہے، اور اگر سائڈ سے گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہے تو اس راستے کو چھوڑ دیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے اتارے کر کے ان کو پھینکتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے لیے پوزیسڈ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ان کے ساتھ کس نے برا کیا ہے، وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا، آخر ہمارے ساتھ کس نے برا کیسے کر دیا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ان کو ایسے حادثات سے بچائیں اور یہ اویئرنیس ضرور دیں۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور آج کل پوری دنیا میں 70% لوگ پوزیسڈ ہیں کالے جادو کے ذریعے اور جنات کے ذریعے، 30% لوگ ہیں جو کہ خوش قسمت ہیں اور اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مراد نے کوڈ مومن سے شیئر کی ہے۔ مراد کہتے ہیں کہ میرے دادا ابو کے ایک دوست تھے اور ان کو بچپن میں یہ شوق پڑ گیا تھا کہ وہ جنات کے چلے کریں۔ 18 سال کی عمر میں وہ اس کام میں پڑ گئے تھے، اور انہوں نے ایک روحانی پیر و مرشد کی محفل میں گئے اور ان سے عمل لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے لیے ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، لیکن ان کی ضد پہ انہوں نے ان کو وہ عمل دے دیا،
اور کہا کہ یہ پورا 41 ڈیز کا عمل ہے اور تم نے اس کو فلاں جنگل میں جا کر کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، چاہے تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو کوئی قتل کر رہا ہے، تمہاری ماں کو کوئی مار رہا ہے، تمہارے باپ کو، بہن کو، بیوی کو، کسی کو بھی ادھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ جو حصار کا طریقہ ہم تمہیں بتائیں گے اس حصار کو کر کے تم نے ادھر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد ادھر سے نکلنا تب تک نہیں ہے جب تک تمہاری پڑھائی نہ ہو جائے۔ وہ روز صبح اس جنگل میں جاتے تھے اور اپنے عمل کو پورا کر کے شام تک واپس آ جاتے تھے۔ میرے دادا بتاتے ہیں کہ میرے اس دوست نے بتایا جب میں پہلے دن گیا تو میں کافی حیران ہوا، کیونکہ وہ جنگل اس قسم کا نہیں تھا کہ اس میں کوئی شیر وغیرہ آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہلے دن حصار کر کے بیٹھنے لگا ہوں تو مجھے شیر کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو 5-6 شیر تھے جو کہ جنگل میں تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے اور ہرا کر میرے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مجھے اپنے پیر و مرشد کی بات یاد تھی۔ وہ شیر میرے ارد گرد کافی دیر چکر کاٹتے رہے، ہراتے رہے، ایون کہ آخر میں ان کے چہرے اتنے بھیانک ہو گئے کہ اگر کوئی اور چھوٹے دل کا انسان ہوتا تو وہ برداشت نہ کر سکتا اور اس سرکل کو چھوڑ کے، اس حصار کو چھوڑ کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اپنے کام کو مکمل کیا۔ ہر چلے کے عمل میں 40 ڈیز بہت اہمیت رکھتے ہیں لسنرز۔ 41 ڈیز میں جو عمل ہوتا ہے، جو اس کو پورا کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بہت بڑے دل والے لوگ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دل کے ہیں، لیکن 40 ڈیز جب لاسٹ 2 ڈیز ہوتے ہیں اس میں اکثر لوگوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ان کے پیچھے رہتی ہیں مرتے دم تک، اور ان کو طرح طرح کا ان کے بچوں کو نقصان دیتی ہیں۔ خیر، ان کو پہلے دن یہ چیز نظر آئی، اور دوسرے دن جب وہ عمل کے لیے بیٹھے تو ان کو 2 میاں بیوی جو بھی تھے، خیر وہ ایک مرد اور ایک عورت جنگل میں گھومتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اپنی پڑھائی پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے وہ لوگ ان کے قریب آئے اور یہ کہنے لگے کہ آج تو گوشت کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ کسی انسان کا گوشت کھائیں۔ چلو ہمارے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل سرکل کے اندر آ گئے ہوں، لیکن اگر وہ سرکل کے اندر آئیں تو ان کی بھی ادھر موت ہو جائے گی، اور جو سرکل کے اندر سے باہر نکلے گا عامل، اس کی بھی موت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ سارا دن انہوں نے میرے ارد گرد وہ منڈلائے، انہوں نے چکر کاٹے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھیانک چہرے والے 2 میاں بیوی یا جو بھی وہ مرد اور عورت تھے وہ یہ باتیں کرتے رہ گئے اور وہ اندر نہیں آ سکے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دن گزر گیا، بڑے واقعات ہوئے، اتنی عجیب و غریب چیزیں، یہاں تک کہ میرے بچوں کو کوئی جیسے قتل کر رہا ہو، ان کو کوئی مار رہا ہو، اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں میرے سامنے آئیں۔ لاسٹ ڈے جب سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا اور میں اس درخت کے نیچے بیٹھا اپنا عمل کر رہا تھا، تو اچانک سے جس جگہ پر میں بیٹھا تھا مجھے محسوس ہوا کہ اوپر سے کسی گائے کا بہت بڑا دل میرے سرکل کے اندر گرا ہو، لیکن وہ سرکل کے اندر نہیں گرا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی، جب وہ درخت سے نیچے گرا تو وہ سرکل سے باہر تھا، جو کہ مجھے اندر محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے اوپر اتنی خون کی چھینٹیں تھیں کہ وہ چھینٹیں مجھے محسوس ہوا کہ میرے اوپر آئی ہیں، اور اسی چیز کے خوف میں سرکل سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں، گھوڑے ہوں، جانور ہوں جو بھاگ رہے ہوں۔ اپنے پیر و مرشد کے دروازے پہ جا کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے پیر صاحب کو پتا تھا کہ آج 40 ڈیز ہیں، 1 دن باقی ہے۔ خیر، حصار اتنا اسٹرانگ تھا، ان کے پیچھے پڑھائی پڑھنے والے اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ مخلوقات ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں، لیکن ان کا عمل انہوں نے ختم کروا دیا، کیونکہ وہ اس لیے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی قید میں نہ جائیں، کیونکہ وہ اگر ایسے کام نہیں کریں گے تو ان کو قید میں آنا پڑے گا، اور وہ قید میں نہ آنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں۔ بہت پکے دل کے لوگ اس عمل کو پورا کر لیتے ہیں، اور جو بہادر نہیں ہوتے یا جن کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ بےچارے اس عمل کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر بہت سی باتیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے پیر و مرشد نے ان کا پورا چلا کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور ان کی ان مخلوقات سے جان چھڑوائی، اور پھر انہوں نے وہ بھی ایک عامل بن گئے تھے۔ یہ کہانی تھی مراد کی، جو کہ انہوں نے اپنے دادا ابو کے فرینڈ کی سٹوری شیئر کی۔ تو بہت سی کہانیاں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، یہ قصے کہانیاں پرسرار واقعات
سے دنیا بھری ہوئی ہے. ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے. ہر چیز اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے. یہ خوفناک کہانیاں تھیں آج کی. میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور چینل کو سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اس چینل کی ہاف انکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے آل کے نام کا لوگوں میں دیا کرتی ہوں. تو جتنے لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے ان کا بھی حصہ اس خدمت میں جایا کرے گا. اس لیے چینل کو سپورٹ کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، پیار لیں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ڈھیر ساری لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا کرے اور بیماروں کو شفا دے. اور جو اپنے کاموں میں، اچھے نیک کاموں میں کامیابی چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو کامیابی دے. آمین. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.